اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو اس سے جو ظالم ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی ظلم پسند نہیں۔ ظالم ہمیشہ سڑک پر کتے کی موت مرتے ہیں اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو انتقام قدرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ دیر سے کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عدل کے پلڑے کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ ایسا جیسا ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے بدلہ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے بلی پالی ہوئی تھی۔ اب وہ روزانہ بلی کو کھانا بھی دیتی، پانی بھی دیتی، ہر چیز دیتی۔ تو ایک دفعہ وہ کہیں پر جانے لگی تو اس نے بلی کو رسی سے باندھ دیا۔ بلی کو رسی سے باندھ کر اس نے سوچا کہ میں جلدی آ جاؤں گی واپس۔ اب اس نے وہاں پر اپنے رشتہ داروں کے ہاں 3 دن لگا دیے، واپس نہیں آئی۔ اب کھلا چھوڑا ہوتا، بلی کو باندھا نہ ہوتا تو شاید بلی کہیں سے کچھ کھا پی لیتی، زندہ رہتی، لیکن بلی کو باندھنے کی وجہ سے بھوکی پیاسی تڑپتی ہوئی وہ بلی مر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب اس عورت نے اس بلی پر یہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو یہ دی کہ جب وہ عورت مر گئی تو قیامت تک اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر اس بلی کو چھوڑ دیا ہے، وہ قیامت تک اس کے جسم کو نوچتی رہے گی۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی طرح ایک اور عورت گناہ گار تھی، سیاہ کار تھی، وہ سفر پر جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، تو وہ دوڑ کر کنویں کے پاس گئی اور پانی نکالنے کی جو ہے وہ جد و جہد کرنے لگی۔ اب اس نے کوشش کی پانی نکالنے کی، دیکھا کہ پانی کا وہاں پر ڈول بھی نہیں اور رسی بھی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اپنا جوتا اتارا، اپنے جو ہے وہ دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں کے نیچے اتارا۔ اب پانی جوتے کے اندر بھر کر اوپر آیا، اس کتے کو پلایا۔ اب ادھر کتے کو ہوش آیا پانی پی کر، ادھر رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس عورت کو بخش دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو بخشا بھی اور جنت بھی عطا کر دی۔ اب اسی طرح واقعہ کربلا جہاں پر یزید اور اس کے حواریوں نے انتہائی ایسا ظلم کیا کہ جس کو کبھی تاریخ فراموش نہیں کرے گی، کہ جب بھی کسی مقام پر کوئی دیندار پہنچے گا تو اسے امام علی مقام، امام حسین کی شان بھی بیان کرنی پڑے گی، اور آپ کا جو صبر تھا اور آپ جب ظلم کا جس طرح آپ نے جو ظلم سے جس طرح آپ ٹکرائے وہ بھی بیان کرے گا۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا اور 64 ہجری تقریباً 3 سال کے بعد یزید پکڑا گیا۔ وزیر، گورنر اور فوجیں سب موجود تھیں اور وہاں پر یزید اچانک لقوے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ العطش العطش کہہ کر پانی جو ہے وہ مانگنے لگا، لیکن یزید کے غلام، وزیر، گورنر، مشیر تمام دوڑ کر پانی لے کر آئے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں گیا۔ اب جس نے ساقی کوثر کے نواسوں کو پیاسا رکھا ہو، پانی بند کیا ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے حلق سے نیچے ایک قطرہ بھی پانی کا اتر جائے؟ اور یہ تاریخ اس بات کی عینی شاہد گواہ ہے کہ جنہوں نے کربلا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو پانی پینے نہیں دیا وہ خود دنیا سے پیاسے گئے، قیامت تک پیاسے تڑپتے رہیں گے اور بلکہ ہمیشہ پیاسے رہیں گے۔ اب یزید جب مرا تو اس کے بعد واقعہ کربلا کے 6 سال بعد عبید اللہ ابن زیاد یہ بھی پکڑا گیا، اور واقعہ کربلا میں جس کا اہم رول تھا، اہم کردار تھا، یہ ابن زیاد بھی اس کے اندر تھا۔ اب یہ کوفے کا گورنر تھا، بڑا ظالم انسان تھا۔ اب مختار ثقفی جو لشکر یزید کے لیے قہر بن کر آیا، اللہ تعالیٰ نے یزیدی فوجوں سے انتقام لینے کے لیے مختار ثقفی کو منتخب کیا۔ محرم شریف کا مہینہ تھا، 10 محرم الحرام کو جمعۃ المبارک کے دن ابن زیاد اور مختار ثقفی کی دونوں فوجیں یہ فرات کے کنارے کے اوپر لڑنے لگیں، اور شام کے وقت ابن زیاد کی فوجیں بری طرح ان کو شکست ہوئی اور فوجوں کی لاشوں سے میدان جنگ بھرا ہوا تھا۔ ابن زیاد پکڑا گیا اور بری طرح مختار ثقفی نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں جو عمر ابن سعد کمانڈر ان چیف تھا مختار ثقفی، اس کو جب بلایا تو اس کا بیٹا حفص آیا، اس نے کہا میرے ابا جان۔ مختار ثقفی نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میرا ابا اب حجرے کے اندر بیٹھا اللہ اللہ کرتا ہے، اس نے دنیا داری چھوڑ دی ہے۔ تو مختار ثقفی کہنے لگا ہاں اب وہ رائے کی حکومت کہاں کہ جس کے ساتھ مل کر تم نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو؟ اس نے کہا بلاؤ اپنے باپ کو۔ جب اس نے اپنے باپ کو بلایا تو یزید نے جلاد کو حکم دیا کہ اب عمر ابن سعد کے سامنے اس کے بیٹے حفص کو قتل کر دو بری طرح۔
جب اس نے اپنے بیٹے کی بھیک مانگی کہ میرا نوجوان بیٹا ہے، شیر خوار بیٹا ہے، اسے معاف کر دو، تو اس نے کہا اس وقت تجھے یہ بھیک نظر نہیں آئی، اس وقت تجھے رحم نہیں آیا جب علی اکبر تو نے شہید کیا، اون محمد کو، علی اصغر کو تو نے شہید کیا، اس وقت تجھے یہ رحم نہیں آیا؟ جب اس کو قتل کیا تو اس کے بعد یہ مختار ثقفی نے حکم دیا عامر ابن سعد کے دونوں بازو کاٹے جائیں، دونوں بازو کاٹ کر اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب شمر کی باری آئی، شمر پکڑا گیا تو شمر کے دونوں بازو شمر کے کاٹے گئے، اس کے بعد اس کی گردن کاٹی گئی، پھر گھوڑوں کے استبل کے اندر اس کی لاش کو اور ہڈیوں کو روندا گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے یہ حکم دیا کہ اس کی جو لاش ہے وہ آگ کے اندر پھینک دی جائے، بری طرح جو ہے وہ آگ کے اندر اس کو جلا دیا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو واقعہ کربلا ہمیں اس بات کا یہ پیغام دیتا ہے کہ ظالم کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہونا، کہ ظالم کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دشمن، یا رب تعالیٰ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ تو لیکن ظالم کی نہ کسی پر ظلم کرنا اور نہ کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے یہ آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، اور جہاں ابن زیاد اور اس کے یزید کے سپاہی دیکھو، اسے سر عام قتل کر دو۔ یہ مختار ثقفی نے اعلان کر دیا، تو جو جہاں پر ملا اسے وہیں پر قتل کر دیا گیا۔ خولی بن یزید کو مختار ثقفی کے پاس لایا گیا، اس کے بھی اس نے ہاتھ اور پیر کاٹے اور اس کو بھی بری طرح قتل کیا اور روندا اس کی لاش کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑ دی تھی کہ جب سے یزید نے اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنیں کے ساتھ نکاح کرتا اور شراب پیتا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہمیں ڈر تھا، یہ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبیداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو جب یزید نے دیکھا کہ مکے اور مدینے والے میرے خلاف ہو گئے تو مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر یزید نے مدینہ کے اندر بھیجا اور 3 دن تک مدینہ کو مباح قرار دے دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجنون بن کر مسجد نبوی کے اندر رہے اور فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت روزہ مقدسہ سے اذان، اقامت اور جماعت کی آواز آتی تو میں بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا۔ آگے مسلم شریف کی حدیث میں مبارکہ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے گا کہ جس طرح نمک کو پانی کے اندر پگھلایا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدینہ شریف سے برائی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر یزید کا بھی اسلام تھا اور امام حسین کا بھی اسلام تھا۔ یزید کا اسلام یہ تھا کہ یزید اپنی خواہشات پہ چلنے کو اسلام کہتا تھا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے خواہشات کو ڈال دینے کو اسلام کہتے تھے۔ امام حسین کا اسلام کیا تھا؟ اسلام کی خاطر وطن کو قربان کر دو، اسلام کی خاطر دولت کو قربان کر دو، اسلام کی خاطر اگر ضرورت پڑے تو اپنے معصوم بچوں کو بھی قربان کر دو۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے۔ اور یزید کا اسلام کیا ہے کہ بچوں کی خاطر اسلام کو قربان کر دو، دولت کی خاطر اسلام کو قربان کر دو، اور حکومت کی خاطر اسلام کو جو ہے وہ قربان کر دو۔ اور آج میں پوچھتا ہوں، یہ جو صرف 1 ماہ کے اندر ذکر حسین کرنا اور ذکر حسین کو بلند کرنا اور عملی کام پھر بھی امام علی مقام کا نہ کرنا، تو یہ کون سی حسینیت ہے؟ 365 دنوں میں سے جب 30 دن نکال کر پورا سال ہم گانے بھی سنیں، ہم ناچ گانے بھی کریں، ہر وہ حرام کام کریں جو یزید نے کیا، اپنی بے حیائی، اپنی نظروں کو بھی بے حیائی سے محفوظ نہ رکھیں، گانے بھی سنیں، حرام بھی کھائیں، زیادتی بھی کریں، حقوق العباد پر ڈاکے بھی ڈالیں، چوری بھی کریں، عیاشی بھی کریں، تو پھر ہم یزیدیت کو فروغ دیتے ہیں۔ امام حسین کا جو مشن تھا، امام علی مقام کا جو مشن تھا، اس کو ہم فروغ نہیں دیتے۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آگے ساتھ لے کر چلنا ہے یا پھر یزید کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو ہمیں قیامت تک ہمارے گلے کٹ سکتے ہیں، ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر اگر کلمے کی تاثیر ہے، حلالی خون ہے، تو ہم امام علی مقام کی قربانی کو نہ فراموش کر سکتے ہیں، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو فراموش کر سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور کے اندر بھی جو یزیدی فکر کے لوگ ہیں ان کے خلاف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کا پکا سچا غلام بنائے۔ یزیدی لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، 64 دن تک محاصرہ کر کے لوگوں کو قتل کرتے رہے، منجنیکوں کے ذریعے اپنی سنگ باری کی کہ کعبے کا صحن پتھروں سے بھر گیا۔ اب اسی واقعات ربیع الاول 64 ہجری کے شروع کے اندر یہ واقعات پیش آئے، تو اتنے میں خبر آئی کہ یزید قتل کر دیا گیا، یزید مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پکار کی، کہا کہ یزیدی لشکر تمہارا طاغوت مر چکا ہے، اب تمہیں ہم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یزیدی لشکر کی ہمت ختم ہو گئی، حوصلے پست ہو گئے، مکے والے یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے، یزیدی لشکر بھاگ گیا اور اہل مکہ کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ جب سر محشر پوچھیں گے بلا کے سامنے، جب سر محشر پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ آمین بجاہ النبی الامین۔